سرکار نے کہا ہے جبریل تم بھی محبت کرو، سارے فرشتے محبت کرو، اور ان کی محبت کو زمینوں میں اتار دیا جاتا ہے۔ اب آپ کے دل میں جو غوث اعظم کی محبت ہے، آپ کے دل میں جو خواجہ غریب نواز کی محبت ہے، آپ کے دل میں جو بندہ نواز کی محبت ہے، آپ جو درگاہوں کو جاتے ہیں نہا کے دھو کے اور جا کر وہاں حاضری دیتے ہیں اور درگاہوں کو چومتے ہیں نا، یہ اللہ نے آپ کے دلوں میں محبت ڈالی ہے، کوئی اس محبت کو روک نہیں سکتا۔ اربوں خربوں روپے لگا کے یہودی سعودیوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آج دیکھ لیجئے گلی گلی 11ویں شریف ہو رہی ہے، جھنڈے اٹھائے جا رہے ہیں، اور اللہ نے بتا دیا میرے محبوب کی محبت کوئی دل سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ انسانوں کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت میں نے خود ڈالا ہے۔ اس لیے پڑھو بھی یہاں اچھے لوگوں کے ساتھ آؤ بیٹھو تو معلوم ہوتا کہ پیران پیر غوث اعظم سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہواؤں پہ کیسا اختیار ہے۔ ایک میں پانی پہ بتا رہا تھا کہ حضور پیران پیر غوث اعظم درس دے رہے تھے، درس دیتے دیتے ہاتھ یوں کرے، ہاتھ جب نگاہ تو پوری آستین پانی سے بھیگی ہوئی ہے۔ لوگ بولے کیا ہے، ابھی تو سکی تھی، سرکار یوں جھٹکا دیے تو پانی پورا پانی آستین بھیگی ہوئی ہے۔ اب پہلے کے مریدات ہے، آج کل کے ہے، آج جلسے میں بھی آ کے ادب کا نام ہی نہیں ہے۔ ادب سیکھو، ادب 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 والوں میں بیٹھے تو ادب ملے گا نا، نہ تو بابا کا ادب نہ اماں کا ادب۔ ٹانگا پسار کے اماں کو بولے پانی پلاؤ جی اماں، ہیلو اماں چپ لاڑ بہ کے کر رہی، بولا اماں ہی خراب کر رہے ہیں بیٹے کو، اٹھ کے پی، انہوں پانی پلانا، اماں سے پانی مانگ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے یہی پانی حضرت بایزید بستامی کو ولی بنا دیا۔ رات بھر اماں کو پانی پلانے، اماں بولے پانی لاؤ، جب پانی لائے تو اماں کی آنکھ لگ گئی، کہا کہ ماں کو میں کیسا اٹھا سکتا ہوں، نیند کیسا خراب کروں، رات بھر سردی میں کھڑے رہ گئے اور وہ پانی جم گیا اور ہاتھ بھی آپ کے جم گئے، اتنی سردی تھی، مگر کھڑے رہ گئے ماں کے ادب میں، نہ جانے ماں کب جاگے اور پانی مانگے، رات بھر ٹھہر گئے، جب صبح فجر کو ماں نے اٹھا، کہا بایزید تم اب تک ٹھہرے ہوئے ہو، پلو اٹھا کے دعا کیا، اے اللہ میرا بیٹا اتنا میرا ادب کیا ہے تو اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ اللہ نے کہا میں اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں۔ یہ ہے ماں کا ادب۔ یہاں بولے ماں ذرا گلاس لاؤ، بابا آپ ہی جا کے کوسمی لا لو، میں نہیں لاتا، میں تو بیکار ہوں۔ ایسے لونڈوں کے پیرا ٹوٹ جائے، ایسے بچوں کی فالج مارے جو ماں باپ کو حکم دے رہے ہیں۔ ارے ماں باپ کی خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یہ غوث اعظم نے بتا دیا، ماں کی اجازت ہے تو آئے، تو آپ کے آستین بھیگی ہوئی تھی، بادب لوگ تھے، نہیں بولے، چند تو لوگ رہتے نا، جب درس ہو گیا تو پوچھے حضور یہ آپ کی آستین کیسا بھیگ گئی، ابھی تو سوکھی تھی۔ تو غوث اعظم نے کہا خاموش بیٹھو، یہ ایک راز ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چند لوگ آئے جن کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، کہ بولے کے لگے ہم حضور غوث پاک سے کی ختم بوسی کے لیے آئے ہیں۔ بولے کیا بات ہوئی؟ بات ایسی ہوئی کہ ہماری کشتی ڈوب رہی تھی اور سمندر کی گہرائی تھی، بیچ سمندر میں طوفان آ گیا طغیانی میں، ہماری کشتی ڈوب رہی تھی، قریب تھا کہ ہم ڈوب جاتے، تو ہم نے پکارا المدد یا غوث اعظم، ہم نے پکارا المدد یا غوث اعظم، ہم نے پکارا المدد یا غوث اعظم۔ ہم نے دیکھا ایک ہاتھ آیا، کشتی کو ایسا اٹھا کے کنارے لگا دیا۔ سارے معتقدین، سارے مریدین، سارے شاگردوں سمجھ گئے یہ غوث اعظم کی آستین جو کچی نظر آئی ہے، غوث اعظم یہیں بیٹھے بیٹھے ان کی پکار کو بھی سن لیا اور ان کی کشتی کو بھی کنارے لگا دیا۔ یہ ہے غوث اعظم کی طاقت و قدرت۔ اب پکارنا نہیں کہ پکارنا، اس لیے بڑے بڑے نے پکارا یا غوث، ہم اور آپ تو کیا ہے میاں،
ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے قدموں کی برکت سے آج ہمارے سروں پہ ٹوپی ہے، آج ہمارے چہروں پہ داڑھی ہے، آج یہ مسجدیں قائم ہیں، یہ مسلم پرسن اللہ کی بات کرنے والے جو ہیں نا، یہ قائم ہیں۔ اسلام کی لہریں آج بھی ہندوستان میں اپنی آبداری بتا رہی ہے۔ آج جو ہم کھڑے رہ کے اسلام کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، یہ صدقہ ہے خواجہ غریب نواز کا اور صدقہ ہے حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ کا، جنہوں نے ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام پھیلا دیا۔ احسان مانو اولیاء اللہ کا، ورنہ تم کو کلمہ پڑھایا، کلمہ بھی نصیب ہوتا نہیں ہے، ورنہ ڈائریکٹ دوزخ مل جاتی تمہاروں کو۔ دوزخ میں جانے کی تیاری مت کرو، اولیاء اللہ کے دامن کو تھامو۔ وہ حضور خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اعظم، جانشین، اولیاء کے رئیس حضرت خواجہ قطب الدین کاکی فرماتے ہیں قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، یعنی اہل صفا تمام اولیاء کے قبلہ غوث اعظم ہیں۔ اب قبلہ بولے کہ نہیں بولے؟ حالانکہ خود قبلہ ہے۔ اس لیے کوئی کسی کا قبلہ، کوئی کسی کا قبلہ، کوئی کسی کا قبلہ رہتا، تم کو معلوم ہی نہیں ہے روحانیت نظام۔ مگر غوث اعظم سارے ولیوں کے قبلہ ہے۔ ہاں، اس لیے بیرون سرکار نے فرمایا تیرے زیر قدم گردن خمیدہ اولیاء اللہ۔ ہاں، بڑا خافیہ اچھا استعمال کیا ہمارے حضرت سرکار، تیرے زیر قدم گردن خمیدہ اولیاء اللہ، تمام اختاب مسلم ہے، تمام اختاب میں تیری سلیمانی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر ٹھہر کے، کیونکہ آپ ذرا محبت سے سنو بول کے بتا رہا ہوں۔ یہاں آپ نے قافیہ سلیمانی، کوئی دوسرا بھی قافیہ استعمال کر سکتے، مگر سلیمانی کیا آپ نے؟ جیسا حضرت سلیمان کا تخت تھا نا جو ہوا میں بیٹھتا تھا، غوث اعظم کا بھی تخت ویسی ہے۔ غوث اعظم کا ساری کائنات پہ ایسی ہے جیسا حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ بھی قابو پاتے تھے، ہواؤں کو بھی حکم دیتے تھے، پانی پہ ان کی حکومت تھی، ہوا پہ ان کی حکومت تھی۔ اسی طرح حضرت اولیاء اللہ میں حضرت غوث پاک کا مقام ہے کہ غوث پاک تخت سلیمانی کے اوپر براجمان ہے، اور آپ کی حکومت ہوا پہ بھی ہے، پانی پہ بھی ہے، کائنات میں بھی حضرت غوث اعظم کی حکومت ہے۔ اس لیے آپ نے کہا تمام مسلم ہے، تمام اختاب میں تیری سلیمان۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ میاں بیٹھو اولیاء کے پاس، درگاہوں کو جاؤ، اچھے مرشدوں سے ملو، یہ گنڈے تعویذ کرنے والے، سفلی عمل کرنے والے مرشدوں کے پاس نہ کو جاؤ۔ ہاں، خود گٹکے کھاتے، مرید کھا انہیں کو لمگاتے، اس سے زر دے کے پانا اس کے کرتے۔ ہاں، ان کو نہاری کہاں اچھی ملتی معلوم، صحیح مرشد کو معلوم نہیں، انہیں بولتا اللہ کہاں ملتا۔ غوث اعظم کی غلامی کیسی ہوتی ہے؟ ہاں، روزہ رہنے سے کیا برکتیں ہیں، عبادتیں کرنے سے کیا برکتیں ہیں۔ آپ دیکھیے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا حضور غوث پاک آپ کو کم معلوم ہے آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث اعظم نے فرمایا میں جب مدرسہ جاتا تھا نا تو فرشتے میرے ساتھ چلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہٹو اللہ کے ولی آ رہے ہیں۔ یہ استقبال تھا۔ غوث اعظم جب سے ولی ہے، آپ مادر ذات ولی ہے غوث اعظم، اس کے باوجود بھی 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز پڑھے۔ اور ہمارے لوگ ہمارا یہ حال ہے، 4 نمازیں بھی برابر نہیں پڑھتے ہیں۔ اب بولو آپ، مادر ذات ولی ہے، 18 سال کی عمر میں 40 چوروں کو تائب کرا دیا، اور جب وہ تائب ہو گئے، توبہ کر لیا غوث اعظم کے ہاتھ پر، تو اللہ نے ان 40 چوروں کو ولی بنا دیا۔ یہی نہیں، برکتیں سنو غوث اعظم کی کیا برکتیں ہیں۔
غوث اعظم کی ولادت کے جب دن آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خواب میں سرکار دو عالم تشریف لائے اور کہنے لگے اے ابو صالح، وہ تمہارا بھی بیٹا ہے، میرا بھی بیٹا ہے، مبارک ہو تم کو، اور اس کی ولایت سارے جہاں میں ہوگی۔ سرکار مبارکباد دیے حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو، وہ ہے غوث اعظم دستگیر، ابھی آئے نہیں، سرکار ان کے والد گرامی کو مبارکباد دے رہے ہیں اور غوث اعظم کی شان بتا رہے ہیں۔ یہی نہیں ہے، جب غوث اعظم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے 1100 لڑکے پیدا ہوئے، کوئی لڑکی پیدا نہیں، یہ برکت ہے غوث اعظم کی، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، 1100 لڑکے پیدا ہوئے اور 1100 کے 1100 ولی ہو گئے۔ اب غوث اعظم کی برکتیں یہ ہیں، یہ فیضان ہے غوث اعظم کا، اس لیے ان کے جلسے میں بیٹھو رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، ان کا نام لو برکتیں حاصل ہوتی ہے، ان کا جھنڈا اٹھاؤ برکتیں نازل ہوتی ہے، اور ان کے نام کو پکارو وہاں مدد آتی ہے۔ اس لیے حضرت کون مقررہ تھا میں حضرت، ہاں یاد رکھو یہاں، حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ فرمائے قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، یعنی غوث الثقلین، ثقلین کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ ثقلین دونوں جہاں کو بھی بولتے اور انس و جن کو بھی ثقلین بولتے، اور ثقلین کے معنی ہے دو بھاری چیزیں، تو دو عالم بھی ہو سکتے ہیں، جن و بشر بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے خواجہ قطب الدین کاکی خود بہت بڑے ولی ہے اور غوث الثقلین کہہ رہے ہیں۔ غوث کہتے ہیں مدد دینے والے کو، مددگار کو غوث کہہ رہے ہیں۔ خواجہ قطب الدین کاکی جنہوں نے ہندوستان کے شرک کو مٹا دیا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو غوث کہہ رہے ہیں۔ اب توحید ان کو سکھائیں گا کیا یہ پکوڑا؟ توحید کس کو سکھائیں گا رے؟ جنہوں نے توحید پھیلایا جو ان کو سکھاتا رہو۔ اب یہ گستاخ ہے کہ نہیں ہے سرکار کے؟ یہ تبلیغ جماعت، جماعت اسلامی، یہ اہل حدیث، یہ گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ ان سے لیڈر ملا رہا ہمارے کو، ملو کہتے لانا تو مل، ہاں تو مل جا کے، ہم گستاخوں سے نہیں ملتے۔ دیکھیے حضرت خواجہ قطب الدین کی غوث بول رہے ہیں اور یہ لوگ بول رہے ہیں یا غوث نے اللہ کو غوث بولنا کہتے، اللہ کو غوث بولنا کہتے۔ آپ جامع مسجد افضل گنج میں آئیے، میں غوث پہ گفتگو کروں گا۔ 21 نومبر کو ہمارا جلسہ ہے عظیم الشان پیمانے پر، صبح کا جلسہ ہے 10 بجے، آپ تشریف لائیے، میں بتاؤں گا کہ غوث کے معنی کیا ہوتے ہیں، حدیث میں کیا آیا ہے، کیا غیر اللہ کو غوث کہتے کہ نہیں کہتے، بتا کے آپ کے دل کو مطمئن کروں گا، مگر آپ کا تو دل مطمئن ہے، آپ یا غوث کہنے والے ہیں۔ ذرا لگاؤ نعرہ غوث کا۔ اور بلند سے، سردی جائے گرمی آ جائے، بلند بولو نعرہ غوث۔ کوئی زبان خاموش نہ بیٹھے، کہے نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ غوث۔ ہاں آپ غوث بولنے والے ہیں، مگر ان پکڑوں کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس قرآن و حدیث کے بھی دلائل ہے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ اچھی جگہ بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا نا بھائی۔ اب آپ ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ان سے رشتہ داری کریں گے، ان کو اپنا دوست بنائیں گے، ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ غوث اعظم خود بول رہے نہیں کھانا ان کے ساتھ کھانا۔ وہ غوث اعظم کے بارے میں حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ فرمانے قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، یعنی دونوں عالم کے غوث ہے وہ۔ اور غوث اعظم خود فرماتے ہیں، غوث اعظم کا ارشاد آپ سننے کو تیار ہیں؟ سو رہے تو نہیں نا آپ؟ ہاں، کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ انسانوں کے پیر ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی مرشد، انسانوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں۔
जिनों के भी पीर होते हैं, फरिश्तों के भी पीर होते हैं। अजीब व गरीब बातें कि नहीं है? फरिश्तों की भी पीर होते हैं, जिनों के भी पीर होते हैं, इंसानों के भी पीर होते हैं। मैं फरिश्तों का भी पीर हूँ, मैं जिनों का भी पीर हूँ, मैं इंसानों का भी पीर हूँ, मैं कुल का पीर हूँ। इस बात से पीराने पीर हूँ। ये शान गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, ये करामत है गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। इसलिए हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी जैसे अजीम वली ने फरमाया, क़िबला अहले सफ़ा हज़रत गौसुल सक़लैन, दस्तगीर हमाजा हज़रत गौसुल सक़लैन। हर जगह दस्तगीरी करने वाले, हर जगह मदद करने वाले, हर जगह इमदाद को पहुंचने वाले। अब देखिए किश्ती डूब रही थी, सरकार पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? गौसे आदम पहुंच के तो किश्ती को बचा लिया कि नहीं बचा लिया? तो हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी ने फरमाया, हमाजा हर जगह, खाली बगदाद में नहीं, हिंदुस्तान में याकुतपुरा कॉलोनी से भी पुकारे, घर में बैठ के भी पुकारे तो वहां भी मदद फरमाने वाले। जापान से पुकारो, अमेरिका से पुकारो, श्रीलंका से पुकारो, चीन से पुकारो, जहां से भी पुकारेंगे गौसे आजम मदद फरमाएंगे। इसलिए कहा दस्तगीर हमाजा हजरत गौसुल सक़लैन, कि सरकार की इमदाद जहां से पुकारो, हाँ जिधर पुकारो। इसलिए आगे फरमाते हैं, मुर्दा दिल गश्तमो नामे तो मोही होती है। अगर दिल का मुर्दा है, जिस्म का मुर्दा तो आसान है, दिल के मुर्दे को उठाना मुश्किल है। चलता फिरता मुर्दा रहता, दीन की बात समझ में नहीं आती, मस्खरा बना करते दीन की बात करते, ये मुर्दे है, चलते फिरते मुर्दे है। ये गौसे आदम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसी शान के मालिक है, ऐसी शान रखते हैं कि मुर्दा दिल को भी जिंदगी अता करते हैं। मुर्दा दिल गश्तमो नामे तो मोही होती आस, मुर्दारा जिंदा नुमा हजरत गौसुल सक़लैन। मुर्दे को भी गौसे आदम दस्तगीर जिंदगी अता फरमाते हैं, वो शान है। आप तो कई वाक़या सुन चुके हैं मुर्दे को। हाँ, एक औरत है, ये दूसरा वाक़या सुना रहा हूँ आपको मैं, मशहूर वाक़या नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको, आप सुनते ही रहते हैं। एक औरत आई जिसका बच्चा दरिया में गिर के गायब हो गया, दरिया में गिरा, खत्म हो गया। वो आई दौड़ते हुए सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला के पास, आके कहने लगी, हुजूर मेरा बच्चा दरिया में गिर के मर गया, अब आप ही बचा सकते हैं। हालांकि गिर गया, मर गया, हो गया, गायब हो गया। और उसका अकीदा देखो, उस माँ साहिबा का, कहा कि मेरे बच्चे को अगर दिला सकते हैं तो गौसे आज़म ही दिला सकते। ये अकीदा था भाई, जो नस्ल नबाद नस्ल हमको मिला है, ये अकीदा था वो लोगों का। आगे अर्ज करने लगी, हुजूर मेरे बच्चों को आप नहीं दिला सकते हैं। अरे दरिया में गिर गया बच्चा, मर गया, गायब हो गया, पता ही नहीं चल रहा। फिर भी अकीदा देखिए कितना बुलंद है। जो ऐसा अकीदा रखते हैं आज भी झंडे उठाते हैं। इसलिए सऊदी यहूदियों और ऐसे जो है लीडरों के पीछे नहीं जाते, समझे, आज भी अकीदा रखते हैं, इसलिए 11वीं करते हैं, इसलिए यागौस का वजीफा पढ़ते हैं। कितना मजबूत अकीदा है। गौसे आज़म बोलना था ना, मैं क्या करूं, जाके अल्लाह से मांगो, मैं कौन धोने वाला। अभी इन्हों प्रोपेगेंडा कर रहे, उन्होंने तो भी सही बोल ना भाई, अल्लाह से मांगना। तो मैं अभी बता दिया हूँ शुरू तकरीर में, हाँ अल्लाह दे सकता मगर देता नहीं, बता दिया मैं आपको, मैं उधर नहीं ले जाऊंगा आपको। मगर सुनिए, वो औरत आगे पकड़ ली सरकार गौसे आज़म को, क्या हुजूर नहीं? तो सरकार गौसे आज़म ने कहा, ए अल्लाह इसके बच्चे को जिंदा कर दे, दिला दे बच्चा। जाओ तुम्हारा बच्चा आ गया, बोले गौसे। घर को गई, नहीं था बच्चा, फिर आई, हुजूर नहीं है ये बच्चा। फिर गौसे आज़म ने दुआ की, कहा जाओ तुम्हारा बच्चा आ गया। फिर गए, नहीं थी। फिर गौसे आज़म दुआ करे, तीसरी मरतबा बच्चा घर में मौजूद है।
تیسری مرتبہ غوث اعظم کے دعا سے بچہ گھر میں موجود، جبکہ دریا میں گر گیا، ڈوب گیا، مر گیا، تیسری مرتبہ ہے. جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ تیسری مرتبہ، تو اللہ سے غوث اعظم کی دیکھو اللہ سے کیسی ہے، کہنے کہ مولا دیر کس بات کی ہوئی؟ کوئی پوچھ سکتا؟ اللہ سے پوچھ سکتا کوئی؟ یہ شان صرف غوث اعظم کی ہے. یہ مرتبہ احساس بڑے بڑوں نے ان کو پکارا ہے. کوئی ولی میں یہ طاقت نہیں ہے جو طاقت غوث اعظم میں ہے. اللہ کے اتنے محبوب ہے، اس لیے اللہ خود ان سے فرماتا ہے ہم تم کو جب سے چاہتے ہیں عبد القادر، جب تک تم کوئی چیز ہی نہیں تھے. سنے ابھی کہاں بابا، آؤ ادھر، آ جاؤ، سن لو شجاعت علی کی بات. ہاں آ جاؤ، کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر ادھر. اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ دیر کس بات کی ہوئی؟ اس عورت کے سامنے شرمندہ کیوں کیا میرے کو؟ کہا محبوب ایسا نہیں ہے، پہلے جب آپ دعا کریں نا تو فرشتے اس کے اجزاء جمع کریں، دوسری مرتبہ اس میں روح ڈالے، تیسری مرتبہ اس کو گھر پہنچا دیا. یہ ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جا رہے تھے، ایک عورت روتے بیٹھی تھی. بولے مائی جان کیوں رو رہی ہے؟ کیا غم ہے جو یہاں بیٹھ کے دریا کے پاس رو رہی ہے؟ بولے حضور کیا بتاؤں، میرا غم آپ سے کیا سناؤں، بڑی غمزدہ ہوں، 12 سال سے پریشان ہوں. شادی کر کے آ رہے تھے، باراتی تھے، میرا بیٹا دولہا تھا، پوری کی پوری جو ہے دریا میں کشتی ڈوب گئی. 12 سال ہو گئی، آتی ہوں روتی ہوں، میرے بیٹے کو یاد کرتی ہوں چلے جاتی. 12 سال گزر گئے، آتی ہوں بیٹے کو یاد کرتی ہوں، دولہا بن کے ڈوب گیا. بہت زیادہ بولے یہ ہوا، دریا کو اشارہ کرے، پوری کی پوری کشتی سلامت آ گئی. 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو بولو کوئی اجزاء برقرار رہتے جسم کے. غوث اعظم کی وہ طاقت ہے، ایسا مردوں کو زندگی دیتے ہیں، خالی آج مرا تو کل نہیں. 12 سال کی ڈوبی ہوئی تمام کے تمام براتیوں کے ساتھ دولہے واپس آ گئے. ڈوبی کشتی آ گئی، کنارے لگ گئی، اور گجرات میں ان کا مزار ہے. ہاں ان کو کہتے ہیں دریائی دلہا. غوث اعظم دستگیر کی خدمت میں رہنے لگے. اس کے بعد ایک مرتبہ غوث اعظم دستگیر وضو کر رہے تھے تو آپ کے جو پاؤں کا پانی گر رہا تو انہوں ایسے 5 چلو پی لیے. وہ دریائے دلہا گجرات میں ان کی مزار پاک ہے. تو غوث اعظم نے دعا دی تم نے میرے پیر کے دعاؤں کو 5 مرتبہ پیا، ہر اس کے بدلے 100 سال تمہاری عمر زیادہ. 500 سال کی عمر ہوئی ان کی. یہ نہیں معلوم ہے لوگوں کو. 500 سال کی عمر ہوئی، 1000 سن میں ان کا وصال ہوا. گجرات میں ان کی درگاہ موجود ہے دریائے دلہا کے نام سے. یہ شان ہے اولیاء اللہ کی. اولیاء اللہ مرتے نہیں، ایسے زندہ رہتے ہیں، ہم جیسے مردہ دلوں کو زندگی عطا فرماتے ہیں. اس لیے حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ فرمایا مردہ دل گشتم و نامے تو محی و دیت، مردہ را زندہ نما حضرت غوث الدین. اس لیے تو فرمایا درد مندم ہما اسباب شفا مفقود است. کمال کا شعر ہے یہ تو خواجہ قطب الدین کاکی. درد مندم ہما اسباب شفا مفقود است، کرم تس دوا حضرت غوث الدین. میں تو یہ کرونا کے لیے کہہ لوگوں کو بولا بھائی یہ شعر کا ورد کرو، کرونا حملہ نہیں کریں گا آپ کو. حضرت خواجہ قطب الدین کا نسخہ، خود ان کا نام یہ تو زندگی ملتی. میرا تو ایمان ہے وہ ہمارے خواجہ قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تم کیا پہچانتے خواجہ قطب الدین کا؟ وہ خواجہ غریب نواز کے ایسے خلیفہ ہیں ہندوستان کو زندگی ملی ہے تو ان کے خدموں سے ملی ہے. وہ خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ.
کیا فرما رہے ہیں؟ درد مندم ہم اسباب شفا مقوتا، جب درد کے ماروں کی کوئی دوا نہیں ہے، ہم اسباب شفا، تمام شفا ختم ہو گئی، کوئی کہیں شفا نہیں ملی. میرا درد ایسا ہے، درد مند ہوں میں، ایسی درد مند ہوں کہ ہما شفا، ہما جبان، تمام شفا کے جتنے دروازے ہیں، شفا کے جتنے راستے ہیں، شفا کے جتنے طریقے ہیں، پورے ختم ہو چکے. ہما اسباب شفا مفقود، پورے بند ہو گئے. اب میں ایسا درد مند ہوں، اب کیا کروں؟ کرم ہے تجھ، آپ ہی کا کرم میری دوا بن سکتا ہے. کرم ہے تجھ دوا، حضرت غوث الثقلین. بھائی میں اپنی باتیں بتا رہا ہوں، اور آج کے دور کے کسی عالم کی بات نہیں بتا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی بات نہیں بتا رہا ہوں، بانی جامع کی بات نہیں بتا رہا ہوں، آپ کو بیرون کی بات نہیں بتا رہا ہوں، مودی سے دکن کی بات نہیں بتا رہا ہوں. تمام علماء، تمام صوفیہ، تمام اولیاء جس خواجہ قطب الدین گائیکو کو اپنا امام مانتے ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں. یہ ہے کہ جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو غوث کا کرم کام کرتا ہے. غوث آدم اس کا ورد رکھو، نہ کرونا آتا ہے نہ بھرونا آتا ہے، مگر عقیدت کے ساتھ ادھر بھی ادھر بھی. اب میں بولا تو وہاں چڑ جاتے ہیں، نکو ملو لوگوں سے تو چڑنے ہی کیا بات ہے بھائی. آپ کو تو میں نسخہ دے رہا ہوں، پھر آپ جا کے غوث اعظم کے مخالفین سے بھی ملیں گے، ان کی بھی تعریف کریں گے، خواجہ غریب نواز کے مخالفین سے ملیں گے، ادھر بھی رہیں گے ادھر بھی رہیں گے. یہ دو کشتیوں میں سوار مت ہو، سوار کشتی میں ہونا تو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ. اہل بیت سے محبت رکھو، اور اہل بیت کی محبت صحابہ کا احترام سکھاتی ہے. اس لیے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو دریاؤں پہ بھی حکومت ہے غوث اعظم کی، پانی پہ بھی حکومت ہے، ہوا پہ بھی حکومت ہے، زمین پہ بھی حکومت ہے. غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں. غوث اعظم دریاؤں پہ حکم چلاتے ہیں. دجلہ میں اتنا طوفان آ گیا، بغداد ڈوبنے لگ گیا. سارے بغداد والے آ کے حضور غوث پاک کے پیروں کو پکڑ لیا، کہنے لگے حضور اب کچھ دیر میں بغداد ڈوب جائے گا، آپ کچھ تو کیجئے، ہم پہ رحم فرمائیے. اب درجہ اتنا پانی اوپر آ گیا ہے، پورا پانی بستی میں آ رہا ہے، ساری بستی اب آنند فانند میں ڈوب جائے گی، آپ کچھ کیے. غوث اعظم نے کہا ایسا ہے چلو، ڈنڈا لے کے نکلے، ڈنڈا لے کے نکلے، جا کے پانی کو ایسا اشارہ کیا، کچھ پانی اترا، پھر اشارہ کیا، کچھ پانی اترا، پھر اشارہ کیا، کچھ پانی اترا. تمام لوگوں سے پوچھا اتنا بس ہے اور اتاروں؟ یہ ہے شان غوثیت، یہ ہے قدرت غوثیت، یہ ہے کمال غوثیت، یہ ہے تصرفات غوثیت، یہ ہے انداز غوثیت. پانی پہ بھی حکومت ہے. آخر میں وہ ڈنڈا گاڑ کے بولے اس سے آگے نہ بڑھنا، وہیں ڈنڈا گاڑ دیا، بولے اس سے آگے نہ بڑھنا. مجال تھی کہ پانی آگے بڑھ سکا، بغداد والوں کو سکون مل گیا. تو جب بغداد والوں کو سکون دے سکتے ہیں تو ہم غلاموں کو بھی سکون عطا فرماتے ہیں. اس لیے تو بہرول سرکار نے کہا ہونا مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے برنا او پیر، کیجئے مدد یا دستگیر غوث اعظم شاہین شاہ. ہاں یہ مدد کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن کہ وابستہ تھے. ہمارا تقوی ڈھونڈ رہے لوگ، ان کے تقوی کیا ہے، ان کے ہمارا تقوی ہے نا لقوی ہے. کیا تقوی؟ ہمارے بچوں کو تانا دیتے، میلاد کے جلوس نکالنے والوں کو بولتے کہ تمہارے کیڑے پڑو، تیرے کو پڑیں گے کیڑے، تیرے کو تو ابھی سے کیڑے پڑ گئے. ہاں بول رہے نماز نہیں پڑھتے، میلاد کا جلوس نکالتے، نماز نہیں پڑھتے، جھنڈے اٹھاتے، نماز نہیں پڑھتے، درگاہ کو جاتے، مولا پھر کہاں جانا یا گھنٹہ ہلانا؟ کیا بول رہا ہے؟ تم کو تو نمازی ہے، ہاں تم لپا ڈپی میں زندگی گزارنے والے، تم بچوں کو کیا بول رہے؟ تمہاری اگر ہسٹری نکالوں گا تو کدھر کے بھی نہیں رہیں گے تم. ہاں یہ بچے بیچارے بھولے والے 17-18 سال کے بچے، ہاں ایسا کیا ظلم کر دیے؟ نماز نہیں پڑھ رہے، ان کو جو ہے داروغہ ہے، نماز کو نہیں پڑھنا. ہم سنی تو نماز بھی پڑھتے، نیاز بھی کرتے. تم ہمارے کیا بول رہے؟
ہم تو نماز بھی پڑھتے جھنڈا بھی اٹھاتے، تو نہیں پڑھتا نماز، بلکہ تو نماز پڑھ کے بھی تو نمازی نہیں رہتا۔ ہم سرکار کی محبت میں، غوث کی محبت میں 2 رکعت پڑھتے تو نمازی ہو جاتے۔ انہیں بول رہا نماز نہیں پڑھتے درگاہ کو جاتے، نماز نہیں پڑھتے جھنڈا اٹھاتے، نماز نہیں پڑھتے کنڈے کرتے، پھر کیا کرنا؟ بول رہے وہ میرے کو بتا۔ نماز نہیں پڑھتے کیا رہے؟ تو دیکھ رہا سب کے گھروں میں رجسٹر ہے کیا؟ تو پہلے نماز پڑھ، تیری بیوی خود نہیں پڑھتی نماز، کیا بتا رہا؟ میں آپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، ہلا رہا، ہاتھ ہل رہا خالی۔ تو نماز نہیں پڑھتے، جھنڈا اٹھاتے، نماز نہیں پڑھتے، ارے کیا بات ہے؟ کیا بولنا چاہ رہا؟ تو دیکھ رہا کیوں اپنے علم کو زنگ لگا رہا؟ سنو، غوث اعظم کی شان پہ نظر رکھو، نماز پہ کیا نظر رکھے؟ غوث اعظم کی شان پہ نظر رکھو۔ جو شان پہ نظر رکھتے ہیں انہوں کیا بولتے ہیں؟ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہی یا غوث اعظم۔ حضور بیرون سرکار کے شعر سے یہ پتا چل گیا کہ گناہگار بھی سرکار کی محبت رکھ سکتا ہے، خالی نیکوکاروں کا نہیں ہے، نیکوکاروں کے غوث اعظم نہیں ہے، ہم گناہگاروں کے بھی ہیں۔ اس لیے کہا غوث اعظم گناہگاروں پہ دامان غوث اعظم ہے۔ بیرون سرکار فرماتے ہیں، علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، گناہگاروں پہ دامان غوث اعظم ہے۔ خدا کی شان کے کیا شان ہے غوث اعظم؟ اور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ اب میں جواب دے رہا ہوں کہ اب نماز نہیں پڑھے تو جھنڈا نہیں اٹھانا، کوئی سی کتاب میں لکھا ہوا نہیں اٹھانا۔ نماز نہیں پڑھے درگاہ کو نہیں جانا بول کے کوئی سی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ نماز نہیں پڑھے تو کنڈے نہیں کرنا، کوئی سی کتاب میں لکھا؟ بتا میرے کو پہلے، بتا رہے؟ فتوے دینا آسان ہے، فتووں پہ مت جا، ہم فتووں کو نہیں مانتے، ہم غوث کی غلامی کو ماننے والے۔ کہاں لکھا ہوا ہے بتا؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا وجدان، ہماری عقیدت یہ کہتی ہے، سنو کیا کہتی ہے ہماری عقیدت؟ یہ کہتی ہے کہ اگر وہ غوث کا غلام ہے، جھنڈے اٹھا رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا ٹھیک ہے، وہ 11ویں شریف کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ٹھیک ہے، تو ہمارا عقیدہ، ہماری عقیدت یہ کہتی ہے کہ اگر غوث اعظم کی نظر اس پہ پڑ جائے گی تو تم سے بھی زیادہ نمازی ہو جائے گا۔ اب آپ جھنڈے اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے بھائی؟ میں تو کہوں گا کہ جو نوجوان بچے گلیوں میں جو جھنڈے ہوتے ہیں نا، آپ ان کو بولو بھائی میرے سے 1000 روپے لو، جھنڈا اٹھاؤ، کھلاؤ کھانا۔ غوث کی محبت کیا کیا نہیں کرواتی ہے۔ اس لیے غوث اعظم کو تھامو۔ جب اتنے بڑے ولی کہہ رہے ہیں کہ جب اسباب شفا کہیں علاج ہی نہیں ہو سکتا، علاج ہوتا ہے تو آپ کی نظر کرم سے ہوتا ہے۔ جب انہوں نے نسخہ دیا تو ہم کو کیا ضرورت ہے؟ انہیں گناہگار ہے، انہیں وہ ہے۔ اس لیے تو غوث اعظم نے کہا، اب آپ سننے کو تیار ہیں؟ غوث اعظم نے کیا کہا معلوم؟ سنو ابھی، آپ اپنے پورے کان کھول کے سنو۔ آپ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، پیران پیر، اللہ کے محبوب، ہاں، غوث لاسانی، قندیل نورانی، ہاں، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نیک لوگ جتنے ہیں وہ میرے ہیں، نیک میرے لیے ہیں، اور جو برے ہیں میں ان کا ہوں۔ اب بیرون سرکار فرما رہے ہیں گناہگاروں پہ دامان غوث اعظم ہے۔ خدا کی شان کے کیا شان ہے غوث اعظم ہے۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ ایک مزے کی بات یاد آ رہی ہے، آپ پڑھ لو مان لو، یہ نہیں سناتے لوگاں، مگر میں گناہ کی وجہ سے سنا رہا ہوں آپ کو۔ غوث اعظم کیسا گناہگاروں کی بھی مدد کرتے ہیں وہ سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سنو، آپ کو یقین نہیں آیا تو یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ، مگر اس بات پہ یقین رکھو، اگر یقین نہیں کریں گے تو کچھ بھی ہو جائے گا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک صاحب حیرت زدہ ہو کر آئے، پریشان حال ہے کہ حضور میں نے بہت عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ ارے غوث اعظم بولے خواب تو نہیں حضور، بہت پریشان ہوں میں، عجیب و غریب خواب دیکھا ہوں یا غوث اعظم، اب آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، آپ کو بولنے کو بھی شرم آ رہی غوث اعظم۔ بولے غوث پاک نے کہا بیان تو کرو تمہارا خواب کیا ہے۔ تو حضور میں 70 عورتوں کے ساتھ ملوث ہوا، ایسی گناہ میرے قسم،
بہت پریشانی ہو رہی ہے، خواب دیکھ کے پریشان ہو گیا دیکھو آدمی، یہاں کے رہتے تو ارے خواب میں چھوا نہ بول کے، کتنے پاک لوگ تھے وہ، یہاں تو لائٹاں مارتے پھر رہے ہیں، ہاں گاڑیاں لے کے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں غیر محرم، اور عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، ہاں بھابھی ہاتھ تو ملاؤ، یہ ہاتھ دوزخ میں چلے جائیں گے، اور شیئرنگ آٹو میں بیٹھ کے غیر مردوں کے ساتھ عورتیں جا رہی ہیں، کئی کے مرد ہے، روکنا نہیں، گناہ ہے گناہ، غیر مرد کے ساتھ اور غیر عورت نہ بیٹھے، غیر عورت کے ساتھ غیر مرد نہ بیٹھے، سرکار تو کہا اچانک اگر ایک نظر پڑ گئی تو دوسری نظر جھکا لینا، نہیں تو گناہ ہو جاتا، شرم نہ حیا، عورتوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، عورتوں سے بیٹھ کے آٹو میں بیٹھ رہے ہیں، گھروں میں ایک دوسرے کے بازو بیٹھ رہے ہیں، بول رہے ہیں ہماری بھابھی ہے، ہماری ممانی ہے، ہماری خالہ ہے، ہر ایک سے پردہ ہے، سرکار نے یہ سکھایا ہے، شرم پیدا کرو شرم، اس لیے سرکار نے فرمایا جب بے حیائی بے شرمی بڑھ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، آج کرونا اس لیے آیا، عورتیں دیکھو غیر مردوں کے اسکوٹر پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، آ کے بنڈی جو ہے غچوب کی بنڈی پہ وہ کون کی سڑا جس کو قرآن نے کہا نجس ہے انہیں ڈالتے جا رہا، عورتیں برقع ہٹا کے کھا رہے ہیں، مزے لے کے اس کا میلا ہاتھ کھا رہے ہیں، وہ شوربا اس کا، شرم نہیں آتی مردوں کو، عورتوں کو اس بے حیائی بے پردگی کے ساتھ پھرا رہے، سرکار نے کہا پردہ کرو اور یہ حرام کام مت کرو، اور غوث اعظم نے بھی یہی تعلیم دی ہے، غوث اعظم نے شریعت پر پابندی عائد فرمائی، اپنے صاحبزادوں کو خود کہا کہ تم شریعت کی پابندی کرو، شریعت کی پابندی کرو، شریعت کی پابندی کرو، وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم ایسے بچ جاؤ کہ اللہ تم سے محبت کرے، یہ شرم و حیا کچھ بھی نہیں ہے، اور لوگوں کے ساتھ ہما ہمی میں پھر رہے ہیں اور دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں، غوث اعظم کو اللہ نے محی الدین بنایا، دین مٹ رہا تھا، آپ اگر تاریخ پڑھیں گے غوث اعظم کے جس دور میں غوث اعظم نے جلوہ فرمایا ہے بغداد میں، تو غوث اعظم کو اللہ نے انتخاب کر کے وہاں کیوں بھیجا، اتنی ہی بے حیائی تھی، ایسی ہی شرابیں پی جاتی تھی، ایک مرتبہ غوث اعظم دستگیر راستے سے گزر رہے تھے، بادشاہ کے شراب کے مٹکے جا رہے تھے، غوث اعظم نے دیکھ کے کہا رکو، تو نہیں رکے، بھگا رہے گاڑی کو، غوث اعظم نے ان گھوڑوں کو کہا روکو، گھوڑے رک گئے، اب وہ گھوڑے چلانے والے مار رہے، گھوڑے ایک انچ آگے نہیں بڑھے، ایسا رک گئے جیسا زمین نے پکڑ لیا، یہ ہے غوث اعظم کی حکومت، یہ غوث اعظم نے ایسا پکڑ لیے، تھر تھر کانپے، جب خادم مارنے لگے غوث اعظم نے ان لوگوں کو گھوڑا گاڑی چلانے والوں کو ایسا نظر سے دیکھا تو زمین پہ گر کے ایڑیاں لگڑنے لگے، زمین پھول گیا، فارج مار گئی، اور لوگ بولے کرم کیجئے غوث اعظم، کرم کیجئے غوث اعظم، غوث اعظم نے گھڑوں پہ نظر ڈالی تو شراب جا کے سرکہ بن گئی، اس لیے غوث اعظم آئے، اس لیے محی الدین ہے، آپ کا شرابہ پی کے اکڑ لیں، گٹکے کھا کے، زردے کے پانا کھا کے اور سگریٹاں پی کے اکڑ لیں، غوث کی غلامی میں آ جاؤ، آپ کو اللہ نے زبان دہن منہ اس واسطے نہیں دیا کہ شراب پیو، آپ کو اللہ نے منہ دیا ہے آب زمزم پیو، شہد پیو، دودھ پیو، اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں دیا آنکھ سے ان کو دیکھو، غیر محرم کو دیکھو، اللہ نے آنکھ اس لیے دیا کہ قرآن کو دیکھو، کعبۃ اللہ کو دیکھو، غوث اعظم کے نام کو دیکھو، ان کے جھنڈے کو دیکھو، اس لیے سمجھ جاؤ مسلمانوں نے تو عذاب کی حد ہو جائے گی، عذاب آتے جائے گا، وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو شریعت کی بات بتائی، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ غوث اعظم سنی ہے، سنی ہے، اہل سنت الجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، جو اکثر اپنے آپ کو سید بولنے والے اپنے آپ کو خادری بولنے، ایسے لوگ خادری نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو سید ماننا بھی تکلم میں آنا ہے، ہوں گے تم کسی خاندان کے
تم غنیت الطالبین کو نہیں مانتے؟ کہہ کے سید ہے، تم کہہ کے قادری ہے، تم کہہ کے مشائخ ہے، غنیت الطالبین کو نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ غوث اعظم دستگیر نے غنیت الطالبین میں اہل سنت کے عقائد لکھ دیے اور بتایا ہے کہ عقل مند مومن وہ ہے جو اہل سنت جماعت کی پیروی کرے۔ سنی کون؟ جو سرکار کے جسمانی معراج کو مانے، سنی کون؟ جو میلاد منائے، سنی کون؟ جو یا رسول اللہ کہے، سنی کون؟ جو مختار کل مانے رسول پاک کو۔ سرکار بغداد نے لکھ دیا ہے عقائد کو اہل سنت جماعت کے۔ سنی کون؟ سرکار بغداد نے لکھا کہ صحابہ اکرام کو مانے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر نہیں ماننے والے تفضیلی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر مانتے تھے سرکار غوث اعظم۔ انہوں بولے علی کا پہلا نمبر، ہم علی والے ہیں، تم علی والے نہیں ہیں، علی والے ہم ہی ہیں جو غوث اعظم کو مانتے ہیں اور غوث اعظم کی بات کو مانتے ہیں۔ غوث اعظم نے کہا کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ عقیدوں کو درست کر لو۔ اس لیے لوگ غنیت الطالبین کو نہیں مانتے اور غوث اعظم دستگیر نے سارے صحابہ کو جنتی مانا ہے، سارے صحابہ جنتی ہیں اور اہل بیت جنت کے سردار ہیں۔ یہ عقیدہ ہے غوث اعظم کا۔ اس لیے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے اور حدیث آئی ہے غنیت الطالبین میں کہ جو دیکھو کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو تم کہو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت۔ اس لیے یہ قادری بول کے اپنے آپ کو سید بول کے، اپنے آپ کو مشائخ بول کے غنیت الطالبین کو نہیں مانتے۔ غنیت الطالبین سرکار بغداد، غوث اعظم دستگیر، شیخ عبد القادر جیلانی، محی الدین خضر بن کی کتاب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اسی غنیت الطالبین میں سرکار نے لکھا ہے کہ بدعقیدہ بدعتیوں اور گستاخوں، وہابیوں، جماعت اسلامی، اہل حدیث اور جماعت اسلامی ایسے جتنے بدعقیدہ رافضی، ان سے ملنا جلنا نہیں، ان کو سلام بھی نہیں کرنا۔ یہ پڑھ لو آپ غنیت الطالبین میں 8ویں باب میں، اور لکھا ہے آگے غوث اعظم ان کو سلام نہیں کرنا، ان کے جنازے میں، حدیث کی بنیاد پہ کہا ہے، ان کے جنازے میں نہیں جانا، یہ بیمار پڑے تو ان کی عیادت کرنا نہیں کرنا، یہ مر گئے تو ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان سے رشتہ داری شادی بیاہ نہیں کرنا، ان کی بیٹی اپنے پاس، اپنی بیٹی ان کے پاس نہیں دینا، رشتہ داری نہیں کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا، ان کی دعوتوں میں نہیں جانا، عید ہوئی تو ان کو سلام نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو سلام کرے گا وہ دین کو ڈھانے والا ہے۔ پڑھ لو غنیت الطالبین۔ اس لیے یہ قادریاں اپنے آپ کو بولنے والے، یہ اپنے آپ کو سید بولنے والے، اپنے آپ کو جو ہے اہل بیت سے بولنے والے، غوث اعظم کی کتاب غنیت الطالبین کو نہیں مانتے ہیں۔ اور غوث اعظم نے لکھا ہے کہ ایسے بدعتی، ایسے رافضی، ایسے وہابی، ایسے خارجیوں سے ملنا نہیں بلکہ ان کا بائیکاٹ کرنا۔ اور حدیث بڑی طویل ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں۔ غوث اعظم امام الانبیاء، امام الاولیاء غوث اعظم امام الانبیاء کی حدیث کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں ایسے وہابیوں کو، خارجیوں کو، رافضیوں کو اگر ذلیل کریں گے، ان کو ذلیل کریں گے، ان کو ذلیل کریں گے تو اللہ جنت میں 100 درجے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ سمجھے غوث اعظم کی تعلیمات؟ غوث اعظم امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ پہ چلنے والے۔ غوث اعظم غیر مقلد نہیں ہے، مقلد ہے۔ غوث اعظم درگاہوں کو جانے والے، غوث اعظم فاتحہ دینے والے، غوث اعظم حضرت معروف کرخی جو آپ کے پیروں کے پیر ہیں، حضرت معروف کرخی، حضرت معروف کرخی رضی اللہ، بغداد میں ان کی مزار پاک ہے۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ پہ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ کی درگاہ پہ آسارے پر غوث اعظم فاتحہ دینے کے لیے گئے تو کیا فرمایا؟ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے 2 درجے آگے ہیں۔
پھر دوبارہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ کی درگاہ پہ حاضر دیے اور حاضر ہو کے کہنے لگے غوث اعظم فاتحہ دینے کے بعد اپنے مریدوں سے کہنے لگے میں حضرت معروف کرخی سے دو درجے اور آگے بڑھ گیا. یہ شان ہے. اس لیے بڑے بڑے اولیاء غوث اعظم دستگیر کی ولایت کو مانتے ہیں. اس لیے حضور بین العلماء عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے. وہ گھر ہے غوث اعظم کا. چور کو ولی بنا دیتے غوث اعظم. ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے. مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی. غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں. غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں درجے بلند کروا سکتا ہوں, میں احوال کو سلب کر سکتا ہوں. خبردار میری محفل میں بعد اب بیٹھنا, میں احوال کا سلب کرنے والا ہوں. میں اللہ کی لنگی تلوار ہوں, میں اللہ کی آگ ہوں. غوث اعظم کا ارشاد ہے گرامی, پڑھو ارشادات غوث اعظم. اس لیے لوگ ان کا نام کی دہائی دیتے ہیں. غوث اعظم نے خود فرمایا اگر میرا مرید مشرق میں بے ستر ہو رہا ہے تو یہ نہیں کپڑا نہیں, لوگ ہمارے کپڑا ہٹ گیا تو غوث اعظم کپڑا ڈھانپ دیتے ہیں. لوگ یہ فکر ہے لوگ. بے ستر کے معنی ہے کہ اگر میرا مرید پریشان ہو رہا ہے, میرا مرید بے عزت ہو رہا ہے تو میں مغرب سے اس کی مدد کرتا ہوں. غوث اعظم کا ارشاد ہے. غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر کوئی مشکل میں میرے نام کو پکارے گا اللہ اس کی مشکل کو دور کرے گا. اس لیے ہم یا غوث کہتے ہیں. اس لیے تو کہا گیا ہے, اس لیے بیرون سرکار نے کہا بغیر توبہ کے مرتا نہیں مرید تیرا. یہ بیر و بر میں اعلان غوث اعظم ہے. میرے مرید کی بے پردگی نہ ہو جائے, میں ستر پوش ہوں, یہ اعلان غوث اعظم ہے. ہاں یہ ہے غوث اعظم. اپنے مرید کو بغیر توبہ کے نہیں مرنے دیتے. جو ان کے حلقے کا مرید ہے, جو قادری صحیح قادری ہے, جو غنیت الطالبین کو نہیں ماننے والا قادری نہیں, جو غنیت الطالبین کو تمام کتابوں کو غوث اعظم کی ذات کو مانتا ہے, خالی میں غوث اعظم کی اولاد ہوں کیا کرنے والا نہیں, جو ان کو پوری طرح اولیاء کا بادشاہ مانتا ہے, غوث اعظم ایسے مرید کی بے پردگی کو پردے میں لا دیتے ہیں, اس کے گناہوں کی پر اس کو نیک بنا دیتے ہیں, اور کل غوث اعظم خبر میں بھی کام آتے ہیں. اور بغیر توبہ کے ان کا مرید نہیں مرے گا. آپ جتنے بیٹھے ہیں نا, یہ اعلان ہے غوث اعظم کا. اگر آپ عقیدت سے بیٹھے ہیں تو بغیر توبہ کے نہیں مریے, خاتمہ بالخیر ہوگا, اس نیت سے بیٹھو. اس وجہ سے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دھوبی تھے, دھوبی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے کپڑے دھوتے تھے. غوث اعظم دستگیر کے دھوبی تھے, ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو ان کو دفنا دیا گیا. اب آپ بولو, جب خبر میں کسی میت کو دفناتے ہیں تو کون آتے ہیں؟ بولو, منکر نکیر آتے ہیں نا, منکر ہر ایک کی خبر میں آئیے. منکر نکیر آ گئے. اب آ کے منکر نکیر کا کیا کام ہے؟ سوال کرے من ربو کا. اب جواب کیا دے رہے؟ غوث اعظم کے کپڑے دھونے والے دھوبی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. بھائی سوال ایک جواب ایک. اب اگر میں بولا آپ کو یہ کیا ہے تو آپ بولے کرسی ہے, بولے تو لوگ بولیں گے نکل گیا کیا, میں بولنا پڑے گا. لیکن وہاں تو الٹی بات ہے, خبر میں ہے, وہ بھی منکر نکیر کے سامنے. کیا غوث اعظم کے مرید کی شان ہے, کیا دھوبی کی شان ہے. کہنے لگے کہ من ربو کا, تو کہنے لگے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. فرشتے حیرت زدہ ہو گئے. دوسرا سوال کرے ما دینو کا, تمہارا دین کیا ہے؟ پھر وہی بولے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. عجیب پریشانی ہو گئی, فرشتے بھی پریشان ہو گئے, حیرت زدہ ہو گئے. کہنے لگے بار اللہ یہ کیا ہے؟ سوال ایک جواب ایک, ہر سوال میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اللہ نے کہا ہٹ جاؤ, رحمت ان کے فرشتوں کو نازل کرو, رحمت نازل کرو اس بندے پر. یہ میرے محبوب کا نام لے رہا ہے, یہ میرے محبوب کو پکار رہا ہے.
اس لیے ہٹ جاؤ، کیونکہ جب وہ کہہ رہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہے تو مجھے اپنا اللہ مانتا ہے، رب مانتا ہے، اور اسلام کا دین رکھتا ہے کیونکہ وہ غوث اعظم کا دھوبی ہے، وہ مجھے رب مانتا ہے، مجھے اسلام اس کا دین اسلام ہے، اس لیے وہ غوث اعظم کا دھوبی کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کو بھی یہ اطمینان ہے، جو غوث اعظم کا سچا مرید ہوتا ہے وہ توحید والا ہوتا ہے، وہ رسالت کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ اہل سنت جماعت کا ہوتا ہے۔ اس لیے چھٹکارا ہو جائے گا بڑے بڑوں نے لیے۔ حضرت مخدوم جہاں گشت، اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ مخدوم جہاں گشت کی بات سنانا میں چاہتا تھا تو میرے کو یاد آ گئی، اس لیے سنا کر میں اسلام کی طرف آ جاؤں گا۔ حضرت مخدوم جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سروردی بزرگ ہیں، بہت بڑی شان ہے۔ حضرت مخدوم جہاں گشت کا آپ نام نہیں سنے ہوں گے، ہندوستان کے اکابر اولیاء میں شمار ہوتے ہیں، ساری دنیا کا گشت کرتے تھے، ساتھ مخدوم جہاں گشت تھے، بہت بڑی ذات کا نام ہے، جس سے آ کر حضرت مخدوم اشرف سمنانی کچوزہ شریف کے جو بزرگ ہے، مخدوم اشرف سمنانی نے ان کی صحبت میں اختیار کر کے ولایت درجہ حاصل کی۔ وہ ذات ہے حضرت مخدوم جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ کی۔ ایک مرتبہ گجرات میں گئے، اوچھ میں درگاہ حضرت کی، گجرات سورت گئے، سورت میں گئے تو وہاں پوری بت پرستی ہو رہی۔ دیکھو ہمارے بزرگ کیسے ہیں، یہاں مشرکانہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، پھر بول رہے ہم مسلمان ہیں، اور مشرکوں کے پیر پڑھ کے منسٹری حاصل کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ ہے نہیں بھائی، استغفر اللہ بولنا نہیں بولنا۔ ہاں دیکھیے آپ، پھر ان کو لوگ آپ دینی مدرسے میں دعوتوں میں بھی دلا رہے ہیں، چل کیا غارت کر رہے ہیں مسلمانوں کو؟ ہم آپ کو غوث کی غلامی میں پہنچا رہے ہیں، پہنچانا نہیں پہنچانا بھائی۔ دیکھیے حضرت مخدوم جہاں گشت رضی اللہ گجرات کو گئے، سورت میں جا کے دیکھو تو جدھر دیکھو بت پرستی اور ادھر دیکھو بڑے بڑے بت، انہوں جا کے دیکھے وہاں کے بڑے بڑے برہمنا ہوئے، بولے ارے یہ ہمارا بت ایسا ہے ویسا، تعریف کرنے لگے۔ وہ پورے 40 برہمنا ان کے سامنے ٹھہرے ہوئے، حضرت جو دیکھے بڑی تعریف کرے ان بتوں کی، ایسا ہے وہ ہے، تھوک دیا اس کا، ان کے درمیان میں رہ کے تھوک دیے، تھوکتے لوگ بولے تم نے ہمارے دیوتا کو تھوک دیے، اب تمہارا حشر نہیں، اب تم چلے جاتے۔ ہاں جو یہاں ایسی حرکت کرتا ہے ہوتا بھی تھا ویسا، یہ جادوئی اثر تھا، ہوتا تھا ایسا، جو وہ بت کے ساتھ وہ اگر کچھ کرتا تو وہ موت کے حوالے ہو جاتا تھا۔ یہ جادوئی طاغوتی قوت ہے، آپ آنا افضل گنج میں سمجھاؤں گا میں یہ قوتیں کیا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ایسے مرشدوں کے مرید نہ ہو، ایسے مرشدوں کے مرید ہو جو یا غوث کہنے والے مرشد۔ آپ اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو مرشد رات بھر کی نماز پڑھے، ایسے مرشدوں کے مرید ہو۔ آپ تھوک دیے، یہاں تو مشرکانہ جلوسوں کا استعمال کر رہے ہیں، ہم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم تمہارے کو بتاتے ہیں ہندوستان کی، اسی ہندوستان میں سورت کا واقعہ ہے، تھوک دیا، وہ تمام لوگ بولے ان کے ماننے والے اب تمہارا موت کا وقت آ گیا، مر گئے۔ وہاں حضرت سورت میں 3 دن رہے، موت تو مت، بخار تک نہیں آیا۔ جب یہ دیکھے تو پورے کے پورے 40 آپ کے ختموں پہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ایسے مخدوم جہاں گشت جس کے ہاتھ پر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، حضرت مخدوم جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ شہاب الدین سروردی کے خلیفہ ہیں، بہت بڑی شان کے مالک ہے۔ کسی وقت آ کے افضل گنج میں آپ سن لینا، جامع مسجد افضل گنج میں پہلا مرکز ہے اہل سنت میں۔ مگر یہ بات بتا رہا ہوں میں خاص، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے ولی جس پہ ولایت ناز کرتی ہے۔ حضرت مخدوم جہاں گشت ایک مرتبہ جا رہے تھے تو بھیانک آگ لگ گئی، بھیانک آگ لگ گئی۔ حضرت مخدوم جہاں گشت نے کیا کہا؟ المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد، پوری آگ بجھ گئی۔ بتا دیا اللہ کے ولی نے اگر کوئی کام مشکل میں آ سکتے ہیں تو وہ غوث اعظم آ سکتے ہیں۔ اس لیے حضور بیرون میں فرمایا ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے برنا ہو پیر، کیجے مدد یا دستگیر غوث اعظم شاہی شاہ۔ تمہارا نام لیوا ہوں، تمہارا در نہ چھوڑوں گا، گدائی کام ہے میرا،
تمہیں زیبا ہے جہاں بانی، اور فرمایا جناب غوث کا ہر مرید گوہر ہے، جناب غوث کا ہر ایک مرید گوہر ہے، جواہرات سے پر کانے غوث اعظم ہے، مہک رہا ہے چمن غوث پاک کا حسرت، مہک رہا ہے چمن غوث پاک کا حسرت، ہر ایک مرید خاندان غوث اعظم ہے، یعنی ہر ایک مرید کا گل خاندان غوث اعظم ہے، ہر ایک مرید گل خاندان غوث اعظم ہے۔ یہ شعر غوث اعظم کی، آپ گھبرائی مت، آپ جتنی دیر بیٹھے نا غوث کا نظر کرم ملتے جائیں گے، آپ یہاں دعا کیجئے غوث کے کرم سے آپ کے گھر کی پریشانی دور ہو جائیں گی۔ ہاں، میرے چاروں طرف ہے بے کسی بے ساز و سامانی، مدد یا غوث اعظم دور ہو میری پریشانی۔ ہاں، یہ بیرون جیسے سرکار پکار رہے ہیں مدد کو، تو ہماری تو حیثیت ہی کیا ہے، ہم تو رات دن پکاریں گے۔ اگر آپ میری بات صمیم قلب سے توجہ سے سنے ہیں تو آپ غوث اعظم کے دشمنوں کا بائیکاٹ کریں گے، اپنے گھروں میں 11ویں شریف کریں گے، کرے ہوں گے آپ لوگ؟ میں یاد دلا رہا ہوں، جھنڈا برابر اٹھائیں گے، جو جھنڈا اٹھانے والے بچوں کو کریں گے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نیاز بھی کرتے ہیں، اور ہم غوث اعظم کا نعرہ بھی بلند کرتے ہیں، درگاہوں کی حاضری بھی دیتے ہیں۔ یہی غوث اعظم کا طریقہ ہے، غوث اعظم کا انداز یہی ہے۔ آج آپ حضرات تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنی دیر بیٹھ کر آپ نے غوث اعظم کی غلامی کا ثبوت دیا۔ میں جناب سید محمد علیم الدین قادری نقشبندی چشتی فرزند مولانا سے عبدالواسع نقشبندی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ان کے والد حضرت واسع صاحب کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرمائے اور ان کے جنات میں بلند درجہ عطا فرمائے۔ آج کے جلسے کا پورا ثواب حضرت واسع صاحب کی روح کو پہنچے اور ان کی خبر میں نور و سکینہ نازل ہو جائے اور ان کو جنت میں اللہ اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کی تکلیفیں دور ہو جائیں، مصیبتیں دور ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائے، آپ کے جو کام نہیں بن رہے کام بننا شروع ہو جائے، آپ کے کاروبار اچھے چل جائے، آپ کے بچے آپ کے کنٹرول میں آ جائے، آپ کے گھروں میں جو پریشانیاں دور ہو جائے، اور یہاں بھی غوث اعظم کام آئیں گے، وہاں بھی کام آئیں گے۔ اس لیے کہیے کہ غوث اعظم ہم سب کو لے کے جنت میں چلے جائیں۔ یہی آرزو میں ہم یہ جلسہ کرے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کل کا جلسہ بہادر پورے میں چراغ علی نگر میں جلوہ ہوٹل کے بازو، وہاں کا جلسہ ہوگا۔ ہمارے جناب محمد علی قیصر قادری ایڈوکیٹ صاحب معتمد اسقبالیہ کے پاس چراغ علی نگر بہادر پورے میں جلسہ ہوگا، وہاں آپ تشریف لائیے۔ اور 21 نومبر کو جامع مسجد افضل میں جو پہلا مرکز ہے، 21 نومبر اتوار جو آ رہا ہے، اس اتوار کو صبح 10 بجے عظیم الشان پیمانے پر 11ویں شریف اور غوث اعظم کا جلسہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں مزید باتیں آپ کو سننے ملے گی۔ آپ کو دعوت دیا جا رہی ہے، قبول فرمائیے اور آپ تشریف لائیے، کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔